کے حوالے سے ہم سنار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست عاصم، جو کہ اب سعودیہ میں ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہفتے کے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں بائک پر عاصم کو صدر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک 16 میں تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق عاصم کو چھوڑتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہی 12:30 پونے 1 بجے کا وقت ہوگا کہ کریم آباد پل کے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے ہیں، وہاں چادر میں لپٹی ہوئی ایک قبول صورت خاتون نے مجھے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا تھا۔ ان دنوں وہاں بہت ویرانی سی ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اکیلی خاتون ہے، رات کے اس پہر نہ جانے کیا پرابلم ہو، میں نے خاتون کے قریب بائک روکی اور ان سے پوچھا کہاں جانا ہے۔ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کے بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چرنگی ہے، شاید خاتون نے وہاں جانا ہوگا۔ جب عائشہ منزل کی چرنگی آئی تو میں نے بائک روک کر پوچھا اب کہاں؟ انہوں نے پھر آگے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا شاید وہ واٹر پمپ کی چرنگی جانا چاہ رہی ہیں، میں نے بائک آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر بعد ہم واٹر پمپ کی چرنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بات بھی یہ ہوئی تھی کہ خاتون نے بائک سے اترنے کے بجائے مجھے پھر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ واٹر پمپ سے آگے سوراب گوٹ کی چرنگی آتی ہے، جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی تھی۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکتا تھا اور بادل خوانستہ بائک آگے بڑھا دی تھی۔ سوراب گوٹ کی چرنگی آئی تو میں نے پوچھا اب کہاں؟ لیفٹ سائڈ۔ اس بار بھی ہاتھ سے اشارہ ہوا تھا۔ میں نے بائک لیفٹ سائڈ موڑ لی۔ آگے جا کر دور روڈ آیا، پھر پوچھا کہاں؟ اشارہ ملا رائٹ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت اس عذاب سے جان چھڑاؤں۔ جب دل ہی دل میں ان خاتون کو سواتیز سناتے ہوئے رائٹ ٹرن لیا تو دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، دھیمے لہجے میں کہا گیا بس یہیں اتار دیں۔ پھر خاتون نے بائک سے اترتے ہی ناک سیدھی چلنا شروع کر دیا تھا اور واپس اپنے گھر کے راستے پر میں چل پڑا تھا۔ راستے میں اسی خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات پیدا ہوئے تھے، لیکن میں نے اپنے ذہن سے جھٹک کر سلا دیا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست عاصم سمیت کسی سے بھی نہیں کیا۔ دن پلک جھپکتے گزرتے رہے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا ہفتہ آ گیا۔ میں اور عاصم فلم دیکھنے گئے تھے۔ فلم دیکھنے کے بعد عاصم کو گھر چھوڑ کر میں گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ عین اسی مقام پر وہی خاتون مجھے اپنے ہاتھ سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک روکی، خاتون کو بٹھا کر منزل پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن میں نے جب باتوں ہی باتوں میں عاصم سے اس خاتون کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اسے 2 بار لفٹ دی اور راستے میں کوئی بات ہی نہ کی ہو، لیکن اب اگلی بار خاتون کا نام بھی پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے پر اتارنا، یہ کیا کہ میدان چھوڑ کر آ جاتے ہو؟ میں نے عاصم کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ٹال دی تھی، لیکن دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ خاتون ملے تو حوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون نے مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھی۔ میں نے مشینی انداز میں بائک ان کے سامنے روکی تھی تو وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود میں خاتون سے حال احوال نہیں پوچھ سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ البتہ میں سارے راستے یہ ضرور سوچتا رہا کہ یہ خاتون کون ہے، آخر یہ ہفتے کی رات کو ہی یہاں کیا کرنے آتی ہے اور لفٹ کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی ہے۔ اتنے میں اس خاتون کی منزل آ گئی، وہی گھنگھور اندھیرا، ویرانی، بندہ نہ بندے کی ذات۔ آس پاس تو چھوڑو، دور دور تک کوئی گھر نہ، کوئی راستہ نہیں، بس
تاحد نظر میدان ہی میدان۔ ان خاتون نے بائیک سے اترنے کے بعد اچانک میرا سیدھا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچنا چاہا تھا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ یوں چھوڑ دیا جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ مجھے پر بھی اچانک ایک وحشت سی طاری ہوئی اور میں نے اسی دہشت اور وحشت کے عالم میں بائیک واپسی کے لیے موڑی تھی۔ بس ان چند لمحوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں تنہا کھڑا تھا وہ خاتون غائب ہو چکی تھی۔ دور دور تک اس ویران میدان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ خدا جانے اس خاتون کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا۔ مجھے بائیک موڑنے میں بہت سے بہت 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان تو غائب نہیں ہو سکتا۔ میری تو مانو سارے جسم سے ہی جان نکل گئی تھی۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ میں کس طرح گھر پہنچا تھا۔ میں کئی دنوں تک بخار میں پھکتا رہا۔ سب سے مجھ سے پوچھ کر تھک گئے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا۔ کسی کو کیا بتاتا کہ 3 دفعہ جس عورت کو میں نے ڈراپ کیا وہ کون تھی۔ یہ مسٹری مجھ سے آج تک حل نہ ہوئی کہ آیا وہ کوئی بدروح تھی یا پھر چڑیل۔ اور پھر جو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا چاہا، اس وقت میرے بازو پر اماں کا دیا ہوا قرآن تعویذ بندھا ہوا تھا، تو پھر میرا کیا حشر ہوتا۔ یہ سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔